محترم طارق صاحب اور تمام سننے والوں کو السلام ورحمۃ اللہ۔ طارق صاحب آپ کو کچھ تو میں نے لکھ کر بھیج دیا ہے نا، کیونکہ میرا موبائل وہی بات ہے، بیٹری اس کی پتہ نہیں خراب ہے کہ چکر ہے، بند ہو جاتا ہے اچانک سے۔ میں لکھتے اتنا لکھا اور وہ سارا ختم ہو گیا، تو اس لیے میں بات کر رہا ہوں، یہ آسان بات ہے، یہ طریقہ ہے۔ تو آپ کو تھوڑا سا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ یہ جو ہے نا فرقہ پرستی کے انداز میں چیزوں کو مت دیکھیں۔ آپ ادارہ جاتی فرقہ پرستی کا شکار ہیں، جس طرح مذہبی فرقہ پرستی کا بندہ شکار ہوتا ہے اور سیاسی فرقہ پرستی کا شکار ہوتا ہے، تو اس کو سامنے ہاتھی جتنی بڑی اس کی جو ہے نا فرقے یا اس کے جو ہے نا وہ غلط ثابت کرنے کے چکر، اس میں کوئی دلیل یا ثبوت ہو، اس کو نظر نہیں آتی، تو کیونکہ وہ پجاری ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کی یہ بات کہ امریکہ کو جو ہے نا وہ اتنے عرصے میں آزاد ہوا، 200-250 سال پہلے آزاد ہوا اور پاکستان ہوئے، تو یہ جو بات ہے نا یہ آپ کی کم علمی اور کم سمجھی کی وجہ سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو علم نہیں ہے، آپ رٹی رٹائی باتیں کر رہے ہیں، جو آپ نے یہ فیس بک پہ اور ادھر ادھر کسی نے جو ہے نا وہ پھینکتے رہتے ہیں وہ چیزیں، آپ نے خود غور نہیں کیا چیزوں پہ، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں یہ جو آپ ایکسکیوزز پیش کر رہے ہیں نا کہ یہ وجہ ہے تو پاکستان آگے نہیں گیا اور فلاں وجہ ہے نہیں گیا اور فلاں وجہ، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو وجہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وجوہات و تموں کی ترقی کے اندر کیا چیز اہم ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس پہ کئی مہینے لیکچر دیے جا سکتے ہیں، لیکن سیدھا باتیں میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں چیز کو۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ضروری ہوتی ہے وہ کسی ملک کی جو ہے نا وہ مدت اہمیت نہیں رکھتی، کسی ملک کی وقت جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتا ہے اتنی۔ میں آپ کو بالکل اس کو جو ہے نا وہ تقسیم کر کے بتا دیتا ہوں کہ کون سی چیز کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ کسی بھی قوم اور ریاست کی ترقی میں جو وقت ہے، مدت ہے، وہ 10% تعلق رکھتی ہے، کبھی کبھی 10 سے بھی کم ہو جاتی ہے، اس سے اوپر نہیں تعلق رکھتی۔ قوموں کی اور ملکوں کی ترقی میں 4 اہم چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، اور یہی ضروری ہے۔ پہلی چیز آپ کو خودداری چاہیے، خودداری، اور پکا عزم مصمم چاہیے۔ خوددار بندے میں پھر عزم مصمم بھی ہوتا ہے۔ دوسری چیز اہداف اور اس کے لیے حکمت عملی، کہ آپ کے اہداف کیا ہیں اور آپ کی اس کے لیے پھر اچیو کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے حکمت عملی کیا ہے، اور آپ کا عزم کتنا مصمم ہے، کتنے آپ پرجوش ہیں، اور پھر کتنا اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ جو ہدف ہے اس کا ٹائم لیمٹ ہوتا ہے، بندہ اس کو طے کرتا ہے کہ میں نے اتنی جلدی یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے پھر وہ ریسورسز جمع کرتا ہے، تیاری کرتا ہے۔ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ٹھیک ہے، جب وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کرتے ہیں وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تو پھر آگے سے آنے والے اگر 9/11 بھی ہو جائے تو بندہ تیار ہوتا ہے پھر اگلے دشمن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، پہلے سے تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو غیب کا علم نہیں ہوتا، پھر کوئی بھی چیز آتی ہے اس کے لیے وہ پہلے سے تیار ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کو غیب کا علم تو نہیں تھا، لیکن اگر تیاری کرتا رہتا تو پھر تیار ہوتا۔ اب میں اس کو ثابت کر کے دکھاتا ہوں نا آپ کو۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے، آپ کو میرے خیال میں امریکہ کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے کہ امریکہ کس طریقے سے اپنی سروائیول اور کس طریقے سے حکمت عملی سے اوپر گیا ہے اور قائم اس نے اپنے آپ کو کیا ہوا ہے۔ آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہو، کبھی پڑھ لیں آپ۔ ویسے
برطانیہ اور امریکہ یہ ایک تھے اور ایک ہیں، آگے کا اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔ تو امریکہ کو تو 250 سال ہوئے، 222 سال تو وہ لڑتا رہا ہے اپنی پوری اس میں جنگوں میں ملوث رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تیاری کرتا تھا پھر لڑتا بھی تھا، تیاری کرتا تھا تو لڑتا بھی تھا، اس لیے جہاں بھی وہ اس کو ضرورت پڑی وہ پہلے سے تیار ہوتا تھا اس کے لیے، کیونکہ اس نے اپنے ہدف رکھا تھا کہ میں نے اس کو مینٹین رکھنا ہے، لوگوں کو دبکا رکھنا ہے، لوگوں کو سیدھا کر کے رکھنا ہے، تاکہ کوئی ہماری طرف دھیان نہ دے سکے، آنکھ نہ اٹھا سکے، اور ایسا ہی اس نے کیا اور کامیاب بھی رہا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ سلطنت عثمانیہ کو کتنا عرصہ ہوا تھا؟ اگر عرصہ ہی اہمیت کا حامل ہے تو پھر سلطنت عثمانیہ کا کیا کتنا عرصہ ہوا تھا؟ تو پھر اگر عرصہ ہی اہم ہے تو پھر وہ زوال پذیر کیسے ہو گیا؟ اس کو تو پھر اور اوپر جانا چاہیے تھا، کیونکہ اور زیادہ وقت لگ رہا تھا، امریکہ سے تو زیادہ ٹائم لگایا تھا اس نے۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر وقت ہی اہم ہے تو پھر چین تو ہمارے بعد میں آزاد ہوا ہے، تو چین کیسے جو ہے نا وہ سپر پاور کے قریب پہنچ گیا اور ہم وہیں کھڑے ہیں؟ یہ چیزیں ایک نہیں انگنت ہیں، یہ ثابت کرتی ہیں کہ مدت اہمیت کے حامل نہیں ہوتی، خودداری، اہداف، حکمت عملی، عزم مصمم، پھر ایسی قوم لیڈر بھی ایسا ہی چنتی ہے، پھر اس کا ساتھ بھی ایسے دیتی ہے، پھر وہ جو قائد ہوتا ہے وہ اپنی جیبیں نہیں بھرتا، وہ پھر اس قوم کے ساتھ وفا کرتا ہے، اس کے لیے 24 گھنٹے سوچتا ہے، اس کا یہی اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے، وہ اپنے ہر روز اہداف جو ہے نا وہ رکھتا بھی ہے، اور جس کو اچیو کرنا ہوتا ہے اس پہ نظر ثانی بھی کرتا ہے کہ کہاں تک پہنچے، اور جس کو اچیو کیا ہوتا ہے اس کو مینٹین رکھنے، اس کو قائم رکھنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ حکمت عملیاں بنا رہا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک زبردست مثال آپ کو دے دوں میں ایک اور، آج کفار غالب ہیں اور کفر اسلام مغلوب ہے، مسلمان مغلوب ہیں، لیکن جب اسلام کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو ان کے اہداف تھے، اللہ نے ان کو اہداف دیے ہوئے تھے، تو اس کے لیے حکمت عملی بھی تھی، خلوص تھا، عزم مصمم تھا، اہداف تھے، خودداری تھی، تو پھر کیا ہوا؟ معیشت بھی، حالانکہ یہودی چھائے ہوئے تھے سودی نظام کے تحت، مشرکین بھی چھائے ہوئے تھے، رومنز بھی تھے، پرشین بھی تھے، کفار کا ہر طرف غلبہ تھا، اس میں اکیلا شخص عزم مصمم کے ساتھ کام کرتا رہا۔ ایسی شخصیت خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر کیا ہوا کہ صرف تھوڑے سی ہی عرصے میں 17 رمضان المبارک کو جب کتب علیکم القتال کا حکم آیا تو وہ پہلے سے تیاری کر رہے تھے جتنی جتنی ہو سکتی تھی ان کے ساتھ، لیکن عزم مصمم تھا، خودداری تھی، حکمت عملی تھی، اگر ریسورسز زیادہ ہے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اور اگر ریسورسز کم ہے تو اس کو کس طرح کی استعمال کرنا ہے، لیکن اہداف کو جلدی وہ کرنا ہے، پورا کرنا ہے، اس تک پہنچنا ہے۔ تو وہ اٹھے تو رومن امپائر تو بڑے عرصے کے تھے، پرشین بھی پہلے عرصے کے تھے، تو پھر کیسے انہوں نے تھوڑے سے عرصے میں آ کے ان دونوں کو ڈھیر کر دیا؟ پھر کیسے ایسے ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بیت المقدس کو فتح کیا ان کی خلافت میں. اور پھر ایک وقت آیا تو اور بڑھنا چاہیے تھا نا, پھر کیوں نہیں بڑھا؟ ایک اور وقت آیا پھر وہ چھن گیا دوبارہ مسلمانوں سے. پھر جب چھن گیا تو کیوں چھنا؟ وہ تو بہت عرصہ ہو گیا تھا, پھر اور مضبوط ہونا چاہیے تھا نا, نیچے کیوں چلے گئے؟ کیونکہ بحیثیت قوم جب ہم نیچے گئے, لیڈرشپ نیچے گئی, تو اسی طرح حالات بھی اسی طرح ہوئے. پہلوان ہے جب کمزور ہوتا ہے تو دوسرا اس پہ حاوی ہو جاتا ہے, جب وہ پھر تیاری کر کے آتا ہے صحیح ہوتا ہے, پھر وہ دوبارہ اس کو ہرا دیتا ہے. اس طرح چلتا ہے نا, تیاری تو کرنی پڑتی ہے نا. ایک پہلوان گھر میں سارے دن سوئے رہے, کھائے پیے کچھ نہ, ورزش کچھ نہ کرے, وہ لڑ لے گا کیا؟ نہیں لڑ سکتا. حضور کے پاس حکمت عملی تھی نا. جنگ خندق میں خندق کیوں کھودی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ٹیکنیک تھی نا. اس طرح بہت ساری ٹیکنیک تھی. تو پھر بیت المقدس چھن گیا مسلمانوں سے. تو اگر عرصہ اہمیت ہوتا تو پھر تو بیت المقدس اور مضبوط ہو جانا تھا, علاقے بڑھنے چاہیے تھے. نہیں ہوا ایسے, چھن گیا. پھر نور الدین زنگی, عماد الدین زنگی, سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ پھر میدان میں آ گئے. وہ تیاری بھی کر رہے تھے اور لڑ بھی رہے تھے صلیبیوں سے. لڑ تب رہ سکتے تھے نا جب وہ تیاری کرتے تھے. یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھے غیب کا علم ہوا ہے کہ وہ اس طرح کر لیں گے, وہ ہم پہ حملہ کر لیں گے. غیب کا علم تو کوئی نہیں, تیاری کرنی ہوتی ہے نا, ان کو دیکھ کے تیاری کرنی ہوتی ہے, اب اسے زیادہ کرنی ہوتی ہے نا. غیب کا علم کا کیا مطلب ہے؟ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے شخصیت نے ایک عشق بھر گیا ان کے دل میں, عزم مصمم ہو گیا, حکمت عملی ادب ڈال دی کہ میں ہم نے ان سے چھینے علاقے اپنے جو چھینے. بیت المقدس دوبارہ چھین لیا, پتا نہیں ہے آپ کو. پھر سوال پہ چلے گئے. اسی طرح ہندوستان کو دیکھ لیجئے, اگر وقت ہی عرصہ ہی اہمیت کا حامل ہوتا تو ظہیر الدین محمد بابر رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو جو ہے نا اپنا 1525 میں برصغیر فتح کر لیا تھا, اور آگے مضبوط کرنے کے لیے چھوٹی موٹی لڑائیاں چلتی رہتی تھی. اصل ہار تو دے دی تھی. تو 1530 تک بہت مضبوط ہو چکا تھا کام. تو 5 سال میں مضبوط ہو گیا اور پورا برصغیر پاؤں کے نیچے آ گیا. مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی صرف 5 سال کے اندر. ان کو غیب کا علم تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, وہ تیاری کر رہے تھے. پھر انہوں نے ایک حکمت عملی بنائی, فوج اکٹھی کی, دماغ میں ویژن تھا, اہداف تھے, حکمت عملی تھی, مصمم ارادہ تھا, خودداری تھی, غیرت اسلامی تھی, تیاری تھی. تو پھر تھوڑے سے عرصے میں یہ ہو گیا, پورے برصغیر پہ جناب مسلمانوں کی جھنڈے لہرانے لگ گئے. پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ کیسے پھر انگریز آیا اور انگریز نے پھر چھین لیا؟ پھر تو عرصہ زیادہ ہو گیا تھا نا. اگر عرصہ ہی اہم تھا پھر تو سپر پاور ہو جانی چاہیے تھی. ہر ملک میں دوسرے مسلکوں کے اور دوسرے مذہبوں کے لوگ رہتے ہیں. اگر یہی مسئلہ ہوتا تو پھر ظہیر الدین محمد بابر کو بھی نہ ہوتا, پھر اتنے سال حکومت نہ ہوتی, وہ پہلے ہی ختم ہو چکی ہوتی. نہیں, لیکن نالائق پاکستان پہ دنیا کے غلیظ ترین قیادت نے 74 سال اس قوم کو بیوقوف بنایا. اگر یہ ملک غریب تھا تو یہ خبیث کروڑوں کے مراعات اور کیوں لیتے ہیں؟ پھر ذرا بند کرو نا, دیکھتے ہیں کتنے محب وطن بھاگ جائیں گے سارے. یہ جو ان کے لیتے رہے نا نیچے, جو 50 25 30 ہزار پہ ان کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں, یہ بھی پیسوں کے لیے پھرتے ہیں. ذرا تنخواہ روکے نا 1 سال کے لیے, بھاگ نہ گئے تو پھر ہمیں ابھی بھی لوگ چلے جاتے ہیں. زیادہ پیسے کہیں مڈل ایسٹ میں ملتے ہیں تو ان کے اس میں چلے جاتے ہیں. تو بھیا بات یہ عرصہ اہمیت کا حامل نہیں ہوتا. یہ بات اپنے غور سے اپنے دماغ میں جو ہے نا بالکل ڈال دیں. یہ صرف وہی باتیں جو جس کی وجہ سے زوال آتا ہے, آپ وہ باتیں کر رہے ہیں. آپ نے رٹی رٹائی باتیں کر رہے ہیں, آپ نے غور ہی نہیں کیا چیزوں پر. پڑھا ہے یہ رٹا, جس طرح قرآن بندہ رٹ لیتا ہے نا, تو رٹنے سے کچھ نہیں ہوتا عربی میں.
جب تک آپ نے اس کو پڑھا نہ ہو، اس کو سمجھا نہ ہو. رٹنے سے، طوطے کی طرح رٹنے سے کوئی چیز پتہ نہیں چلتی. طوطے کو بہت چیزیں آپ رٹوا لیں، اس کو کوئی اس کو چوری سی غرض ہے، وہ دو گے بولے گا. تو اس لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا؟ اس سے زیادہ میں وضاحت سے اب کیا کتنے وہ بات کروں، میرے پاس وقت بھی نہیں ہے. ابھی بھی میرے سامنے جو ہے نا وہ چیزیں پڑھی ہیں، میں نے پڑھنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ.